السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتے ہیں آج کا سبق نورانی قاعدے کا۔ اس دن یہ سبق تو ہو چکا تھا، لیکن چونکہ اس دن موبائل کی اسکرین پر پڑھایا تھا، اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انگلی کس لفظ پر رکھی ہوئی ہے۔ اس لیے میں نے مناسب یہ سمجھا کہ اس سبق کو دوبارہ پڑھا دیا جائے۔ آپ دھیان سے سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ اور پھر سہبارہ، اور اسی طریقے پر بار بار آپ اس کو دیکھتے رہیں، سمجھتے رہیں، مشق کرتے رہیں اور کوشش کرتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سمجھ کے اندر آ جائے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے الف۔ اس کو کھینچنا نہیں ہے، الف با، زیادہ نہیں کھینچنا اس کو، با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا، سختی کے ساتھ پڑھیں گے، زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین۔ فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا۔ اس طریقے پر آپ کو مشق کرنی ہے۔ میں آپ کو دوبارہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ کے اندر آسانی کے ساتھ آ جائیں، اور اگر سمجھ میں نہ آیا ہو تو دوبارہ اس کو سنیں۔ الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین۔ فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا۔ یہ آپ کا سبق ہے، اور اس سبق کو پہچان کر اور الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ اس کو آپ کو پڑھنا ہے اور محنت اور مشق کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ پہچان کرنے کے سلسلے میں یہ لکھا ہوا ہے نقطوں کی پہچان۔ آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ ایک نقطہ جو ہے لائن کے نیچے ہیں، تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ با کا نقطہ ہے۔ یہ لائن کے اوپر دو نقطے ہیں تو یہ تا کا دو نقطہ ہے۔ یہ لائن کے نیچے دو نقطے ہیں تو یہ یا کا نقطہ ہے۔ یہ دیکھو اوپر لائن کے اوپر تین نقطے ہیں تو یہ سا کا بھی نقطہ ہو سکتا ہے اور شین کا بھی نقطہ ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی یہ اوپر صرف ایک ہی نقطہ ہے تو یہ ایک نقطہ نون کا بھی نقطہ ہو سکتا ہے اور ذال کا بھی نقطہ ہو سکتا ہے اور زا کا بھی نقطہ ہو سکتا ہے، اور اسی طریقے پر ضاد کا بھی نقطہ ہو سکتا ہے اور ظا کا بھی نقطہ ہو سکتا ہے، غین کا بھی نقطہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال آپ کو پہچان کرنی ہے، مشق کرنی ہے کہ کون سا نقطہ اوپر ہوتا ہے اور کس لفظ کے اوپر ہوتا ہے، کس کے نیچے ہوتا ہے، کس لفظ کے اوپر دو نقطے یا تین نقطے یا صرف ایک ہی نقطہ ہوتا ہے، یا پھر کون سا لفظ، کون سا حرف نقطے سے خالی ہوتا ہے۔ آپ کوشش کریں، انشاءاللہ کامیابی آپ کو ملے گی، اور گارنٹی دیتا ہوں اور امید دلاتا ہوں آپ کو کہ انشاءاللہ اگر آپ نے مسلسل محنت کے ساتھ روزانہ صرف آدھا گھنٹہ نکال لیا
تو آدھے گھنٹے کے اندر اندر انشاءاللہ 3 مہینوں کے اندر آپ قرآن کریم کو آسانی کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ سبھی حضرات کو دل جمعی کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ یہ نورانی قاعدے کی مشق کرنے اور اسی طریقے پر آگے سلسلہ بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔